بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بات بنتی نظر نہیں آتی مارٹن، میں نے بہت کوشش کی مگر وہ بہت چالاک ہے، سوشیلا نے ڈھیلے لہجے میں مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس وقت اس کے فلیٹ میں بیٹھا امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ میں نے بے حد کوشش کی کہ سر عبد الرشید سے اس فارمولے کا الماری نمبر معلوم کر لوں، کیونکہ اسٹور میں تو بے شمار الماریاں ہیں جن میں بے شمار زیر تجرباتی فارمولے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڈھا ڈھب پر ہی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کسی جگہ کوئی نوٹ دیا ہے۔ وہ سب اپنے ذہن میں رکھتا ہے، سوشیلا نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے سر عبد الرشید ہی اصل مہرہ ہے، اگر اسے قابو کر لیا جائے تو وہ فارمولا مل سکتا ہے، مارٹن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اسٹور سے فارمولا نکال کر لا سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت وہ فارمولا حاصل نہیں کر سکتی، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، سوشیلا نے جواب دیا۔ تم اس بات کو چھوڑو، جب مارٹن کسی کام کا ارادہ کر لے تو اس کام کو ہر قیمت پر مکمل کر کے چھوڑتا ہے، مارٹن نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سوشیلا سے سر عبد الرشید کی عادات، اس کی فیملی کے بارے میں کریت کریت کر تمام تفصیلات معلوم کر لیں، اور جب اسے معلوم ہوا کہ سر عبد الرشید کی 2 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک نسرین ہے جو 10ویں جماعت کی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی طالبہ ہے، اور سر عبد الرشید اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہر آئی۔ اس نے ایک لمحے میں سب منصوبہ تیار کر لیا۔ چلو چھوڑو سوشیلا، لعنت بھیجو اس فارمولے پر، میں کوشش کروں گا کہ اپنے کاروبار پر کسی بینک سے قرضہ لے کر اس غنڈے کا قرض اتار دوں گا۔ بینک کو آرام سے قسطیں دی جا سکتی ہیں، بس 1 سال کی بات ہے، مارٹن نے سوشیلا سے مخاطب ہو کر کہا، اور سوشیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر مارٹن نے سوشیلا سے اجازت لی کہ وہ واپس اپنے ملک جا رہا ہے اور ایک بار پھر لوٹے گا اور پھر سوشیلا سے شادی کر لے گا۔ اس طرح کے کئی وعدے وعید کر کے مارٹن اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ فلیٹ سے نکل کر وہ اپنی کرائے کی کار میں بیٹھ کر سیدھا لیبارٹری پہنچا۔ اس نے لیبارٹری سے تھوڑی ہی دور ایک آڑ میں کار کھڑی کر دی۔ اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد سر عبد الرشید کی بیٹی اسکول جانے کے لیے نکلے گی اور وہ اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ سوشیلا نے اسے سر عبد الرشید کی پرائیویٹ کار کا نمبر بھی بتا دیا تھا، جو نسرین کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور پھر اسکول سے واپس لے آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہی کار لیبارٹری کے گیٹ سے نکلتی ہوئی نظر آئی اور مارٹن چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ کار اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی اور مارٹن نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی نسرین کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ پھر وہ اس کے پیچھے کار چلاتا ہوا اسکول تک پہنچا، اور جب نسرین اسکول میں داخل ہو گئی تو اس نے کار موڑ دی اور اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ بھی کرائے کی ایک کوٹھی تھی جو ویسٹ ونگ میں واقع تھی۔ ہیلو مارٹن سپیکنگ، اوور۔ کوٹھی میں پہنچتے ہی مارٹن نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی سیٹ کرتے ہوئے بلو ایگل سے رابطہ قائم کیا۔ یس، بلو ایگل سپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بلو ایگل کی آواز سنائی دی، اور پھر مارٹن نے سوشیلا اور سر عبد الرشید کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔ تمہارا مطلب ہے سر عبد الرشید کو استعمال کیے بغیر فارمولا حاصل نہیں کیا جا سکتا، اوور۔ بلو ایگل کے لہجے میں کرختگی تھی۔ یس باس، میرا خیال تھا کہ سوشیلا اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گی اور ہم بغیر ہاتھ پیر ہلائے فارمولا حاصل کر لیں گے، لیکن اب ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے یہی پروگرام بنایا ہے کہ میں سر عبد الرشید کی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے فلیٹ میں قید کر لوں، اور آپ سر عبد الرشید سے بات کر کے اس فارمولے کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ سوشیلا نے بتایا ہے کہ سر عبد الرشید اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اوور۔ مارٹن نے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر انہیں ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم آج ہی اس لڑکی کو اغوا کر لو، پھر مجھے اطلاع کر دینا۔
باقی کام میں خود کر لوں گا، اوور۔ بلو ایگل نے اس کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، میں یہ بندوبست کر لوں گا، اوور۔ مارٹن نے مطمئن انداز میں جواب دیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے الماری کے ایک خفیہ خانے میں رکھ دیا اور پھر غسل خانے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی آدمی کے میک اپ میں تھا۔ جسم پر اس نے خاکی رنگ کی عام سی وردی پہن لی تھی۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ یونیورسٹی میں چھٹی تقریباً 1:30 بجے ہوتی ہے، اس لیے اس کے پاس کافی وقت تھا۔ اس نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ انکوائری سر۔ دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کی ہیڈ مسٹریس کا نمبر چاہیے، مارٹن نے کہا۔ 13210۔ آپریٹر نے فوراً ہی جواب دیا۔ تھینک یو، مارٹن نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ دوسرے لمحے اس نے ہیڈ مسٹریس کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیڈ مسٹریس، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹر ایٹامک ریسرچ لیبارٹری سر عبدالرشید اسپیکنگ۔ مارٹن نے اپنے لہجے کو گونجدار اور باوقار بناتے ہوئے جواب دیا۔ یس سر، فرمائیے۔ اس بار ہیڈ مسٹریس کے لہجے میں ادب شامل تھا۔ میری بیٹی نسرین آپ کے اسکول میں پڑھتی ہے، مارٹن نے کہا۔ یس سر، میں جانتی ہوں، اسے آپ نے بات کرنی ہے اس سے۔ ہیڈ مسٹریس شاید اس کا عہدہ سن کر ہی روب میں آ گئی تھی۔ نہیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی والدہ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس لیے اسے فوراً ہسپتال پہنچنا ہے۔ میرا ڈرائیور انہیں ہسپتال لے گیا ہے، اس لیے میں لیبارٹری کا ڈرائیور اور کار بھیج رہا ہوں، آپ اسے فوراً بھجوا دیں، مارٹن نے بڑے باوقار لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا جناب، آپ کی گاڑی پہنچتے ہی میں اسے بھجوا دوں گی، آپ بے فکر رہیں، ہیڈ مسٹریس نے جواب دیا۔ تھینک یو، مارٹن نے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کا یہ نفسیاتی حربہ خاصا کامیاب رہا تھا۔ چنانچہ فون رکھ کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور پھر پورچ میں کھڑی ہوئی کار کے قریب پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے آگے پیچھے لگی ہوئی نمبر پلیٹوں کو اتار کر کار کے اندر رکھا اور ڈگی میں سے 2 اور نمبر پلیٹیں نکال کر انہیں مخصوص ہکوں میں پھنسا دیا۔ اب اگر کوئی گاڑی کا نمبر چیک بھی کر لیتا تو اسے پرواہ نہ تھی۔ پھر کار چلاتا ہوا وہ سیدھا اسکول کی طرف اڑتا چلا گیا۔ پھر اس کے اندازے کے مطابق وہ فون کرنے کے 15 منٹ بعد اسکول کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے استقبالیہ کلرک سے کہا کہ وہ ہیڈ مسٹریس سے کہے کہ مس نسرین کو لینے کے لیے گاڑی آ گئی ہے۔ کلرک اس کی بات سنتے ہی تیزی سے ہیڈ مسٹریس روم میں گھس گیا اور پھر جب چند لمحوں بعد وہ باہر نکلا تو ایک بے ڈول جسم کی ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ نسرین بھی آ رہی تھی۔ نسرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید وہ اپنی ماں کے ہارٹ اٹیک کا سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹی، ہسپتال پہنچ کر مجھے ضرور فون کرنا کہ اب تمہاری والدہ کی طبیعت کیسی ہے، اس بے ڈول عورت نے، جو شاید ہیڈ مسٹریس تھی، نسرین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، نسرین نے کہا اور پھر وہ تیزی سے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی مارٹن کی کار کے اکوی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ مارٹن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جلدی چلو ڈرائیور، میرا دل گھبرا رہا ہے، نسرین نے مارٹن سے گھبرا کر کہا اور مارٹن نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ پھر وہ 2-3 سڑکیں مڑنے کے بعد جب وہ ایک قدرے سنسان سڑک پر آیا تو اس نے کار کی رفتار یکدم آہستہ کر دی۔ کیا ہوا؟ نسرین نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی تھی۔ شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، مارٹن نے کار ایک سائیڈ میں روکتے ہوئے کہا اور ڈیش بورڈ کھول کر ایک ڈبے میں پڑا ہوا رومال نکال کر مٹھی میں دباتے ہوئے وہ کار سے باہر نکل آیا۔ اسی لمحے نسرین بھی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ وہ دراصل بے چینی کے عالم میں خود جلد از جلد انجن کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ مارٹن تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کا وہ ہاتھ جس میں رومال دبا ہوا تھا نسرین کی ناک پر جم گیا۔ نسرین نے تڑپ کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہا مگر مارٹن کی گرفت بے حد سخت تھی اور چند لمحوں بعد نسرین کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ جب مارٹن کو اس کے بے ہوشی کا یقین ہو گیا تو اس نے ہاتھ اس کی ناک سے ہٹایا اور پھر اس کے جسم کو دونوں نشستوں کے درمیانی حصے میں دھکیل دیا اور کار کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر کار تیزی سے اڑتی ہوئی اس کی کوٹھی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اور مارٹن کے ذہن میں وہ فارمولا ناچ رہا تھا جس کے حصول کے بعد تنظیم کو ایک خطیر رقم ہاتھ آنی تھی اور ظاہر ہے سیکنڈ باس ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ خاصا معقول بنتا تھا۔
جولیا نے ہوٹل میں رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور پھر ہوٹل کا حساب صاف کرنے کے بعد وہ کارلوس، مائیکل اور مارشیا کے ساتھ کار میں بیٹھی تیزی سے ان کے رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی خاصی تیزی رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ جولیا نے کارلوس مائیکل کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب کارلوس مائیکل کے ساتھ ایسی کون سی ترکیب استعمال کی جائے کہ اس کی پیش قدمی سے بھی بچا جا سکے اور تعلقات بھی نہ ٹوٹیں، لیکن کوئی خاص ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کارلوس مائیکل نے کار ایک چھوٹی سی کوٹھی کی گیٹ کی طرف موڑ دی۔ اس نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو دروازہ اندر سے کھول دیا گیا۔ گیٹ کھولنے والا ایک مقامی آدمی تھا جس نے ملازموں جیسا لباس پہن رکھا تھا، البتہ اس کا انداز چھٹے ہوئے غنڈوں جیسا تھا۔ سڈول اور بھرا بھرا جسم اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ لڑنے بھڑنے کا عادی رہا ہے۔ گیٹ کھلتے ہی مائیکل کار اندر لیے چلا گیا اور پھر اس نے کار پورچ میں روک دی۔ مائیکل اور مارشیا کے ساتھ ساتھ جولیا بھی نیچے اتر آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر کوٹھی کے محلے وقوع کا جائزہ لے رہی تھی۔ آئیے مس، مائیکل نے کہا، اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک گیلری سے ہوتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ خاصا بڑا ڈرائنگ روم تھا اور اسے شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ مارشیا، تم مس جولیا کا کمرہ درست کروا دو اور ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے آؤ، مائیکل نے مارشیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور مارشیا مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جولیا کو مارشیا کی مسکراہٹ کچھ عجیب سی لگی، لیکن وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھی رہی۔ مائیکل نے آگے بڑھ کر دروازے کے قریب لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر نصب ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سرر سرر کی تیز آوازیں ابھریں اور اس کے ساتھ ہی کمرے کے تمام دروازوں اور کھڑکیوں کے سامنے اندھے شیشوں کی دیواریں نمودار ہوئیں۔ اب دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہونے کے باوجود ان سے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ اندر آ سکتا تھا۔ یہ کیا؟ جولیا نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے اسے واپس بیٹھ جانے پر مجبور ہونا پڑ گیا، کیونکہ صوفے کے درمیان اور اس جگہ جہاں جولیا کی گردن تھی، موٹی سلاخیں صوفے کی سائڈ سے نکل کر دوسری طرف گھس گئی تھیں۔ اب جولیا اس صوفے سے نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ حرکت کر سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر مائیکل؟ جولیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور مائیکل کے حلق سے نکلنے والے کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ تم پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتی ہو مس جولیا، لیکن مجھے نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا تعلق یہاں کی سیکرٹ سروس سے ہے، اور تم نے خاص طور پر مجھ پر روب ڈالنے کے لیے کلب میں غنڈوں سے جھگڑنے کا ڈرامہ کھیلا تھا۔ مائیکل نے غراتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اس ملک میں اجنبی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ مس جولیا، میرا نام کارلوس مائیکل ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے وہاں کی پولیس، انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ اس ملک میں آنے سے قبل میں نے یہاں کے متعلق بھی معلومات حاصل کر لیں اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہاں کی سیکرٹ سروس سب سے فعال تنظیم ہے، جس کا سربراہ خفیہ آدمی ہے، X2، جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور سیکرٹ سروس میں ایک غیر ملکی لڑکی جولیانا فٹر واٹر بھی شامل ہے، اور سب سے خطرناک شخص، ایک بظاہر احمق اور مسخرہ نظر آنے والا دنیا کا شاطر ترین اور عیار ترین آدمی علی عمران بھی شامل ہے، جو کہ بظاہر سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے لیکن کام سیکرٹ سروس کے لیے کرتا ہے۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مائیکل نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا اس شخص کی اتنی معلومات پر کوشش کے باوجود اپنی حیرت کو نہ چھپا سکی۔ تم یقیناً اس بات پر حیران ہو رہی ہوگی کہ مجھے اتنی معلومات کیسے مل گئیں۔ تو مس جولیا، بلو ایگل تنظیم بہت بڑی تنظیم ہے۔ اس میں ہر ملک کے ایجنٹ موجود ہیں۔ تنظیم کے ہیڈ آفس میں ہم نے ایک لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے جہاں دنیا بھر کے جاسوسوں کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم کو کبھی اپنے مشن میں ناکامی نہیں ہوئی۔ تنظیم نے ایک ایسے شخص سے معلومات خریدی تھیں جو ایک مشن کے سلسلے میں اس ملک میں آیا تھا، لیکن سیکرٹ سروس نے پوری تنظیم کو تباہ کر دیا، مگر وہ شخص نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح ہماری تنظیم کی لائبریری میں یہاں کی سیکرٹ سروس کی فائل مرتب کر لی گئی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اس فائل کا بطور خاص مطالعہ کیا، اور اس طرح مجھے یہ سب معلومات مل گئیں۔ مائیکل نے بڑی تفصیل سے بتاتے ہوئے تمام باتیں کہیں۔ خوب، اچھی تنظیم ہے، لیکن مسٹر مائیکل، تمہیں میرے متعلق اب بھی غلط فہمی ہے۔ میں وہ غیر ملکی لڑکی نہیں ہوں جو یہاں سیکرٹ سروس کی رکن ہے۔
میں تو ایک سیاح ہوں اور بس۔ جولیا اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میں جب یہاں مشن پر آیا تو میں نے یہی پروگرام بنایا کہ یہاں قطعاً خاموشی سے کام کروں گا اور جہاں تک ہو سکے کسی کو چھیڑے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن آج کلب میں تمہیں لڑتے دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب ڈرامہ ہے اور پھر میں خود ہی تمہاری طرف بڑھا، اور جب تم نے اپنا نام جولیانا فٹر واٹر بتایا اور بڑی آسانی سے ہوٹل چھوڑ کر ہمارے ساتھ یہاں آنے پر تیار ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پر سیکرٹ سروس کو نہ صرف میری یہاں آمد کا پتہ چل گیا ہے بلکہ انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا ہے، اور تمہیں وہاں بھیجنے اور ڈرامہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم مجھ سے تعلقات بڑھاتی۔ اس طرح شاید سیکرٹ سروس اس مشن کا پتہ کرانا چاہتی ہے جس کے لیے یہاں آیا ہوں میں، اور ظاہر ہے تمہاری نگرانی بھی کی جا رہی ہوگی تاکہ جب میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں تو میری رہائش گاہ بھی سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ جائے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میرے آدمی اپنے کام میں بے حد ماہر ہیں۔ تمہاری نگرانی کرنے والا اس وقت تک ہمارے قابو میں آ چکا ہوگا، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کا کریڈل انگلی سے بار بار دبانے لگا۔ یس، سینڈرم سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہمارے تعاقب کو چیک کیا گیا؟ مائیکل نے پوچھا۔ یس، ایک مقامی آدمی کلب سے ہی آپ کے تعاقب میں تھا، اسے اچانک قابو کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت لانگ روم میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، سینڈرم نے جواب دیا۔ اوکے، اس کا خیال رکھنا، کہیں وہ نکل نہ جائے، میں تھوڑی دیر میں خود وہیں آ جاؤں گا، مائیکل نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھ لیا مس جولیا، تمہارا ساتھی اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، مائیکل نے یوں کہا جیسے اسے اپنے خیال کے درست ہونے کا پہلے سے یقین تھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی بر وقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے براہ راست سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اتنا بتا دو کہ تم نے یہاں میرا کلو کیسے لگایا، مائیکل نے کہا۔ سوری مائیکل، ہم تو صرف مہرے ہیں، ہمیں تو ٹیلی فون پر احکامات دیے جاتے ہیں، ہمیں ان احکام کے علاوہ اور کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جولیا نے جواب دیا۔ پھر اپنے باس کو فون کرو اور اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ، مائیکل نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ سوری، باس نے کبھی ہمیں اپنا نمبر نہیں بتایا، وہ خود ہی ہم سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ حاصل کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک نگاہوں سے اوجھل ہے، جولیا نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہرا اطمینان جھلک رہا تھا۔ دیکھو جولیا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں چونکہ تمہارے ساتھ انتہائی شریفانہ انداز میں باتیں کر رہا ہوں اس لیے تم میری باتوں کو اہمیت نہیں دے رہی، تم نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، میں تو صرف اس لیے نرمی سے بات کر رہا ہوں کہ تم غیر ملکی ہو، لیکن تم نے اگر مجھے سختی پر مجبور کیا تو پھر شیطان بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ مائیکل کے لہجے میں یکدم سختی عود کر آئی۔ میں تمہیں ڈاج نہیں کر رہی بلکہ جو کچھ سچ ہے وہی بتا رہی ہوں، اگر تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو پھر جو چیز تمہارا چاہے کرو، جولیا نے بھی لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، مائیکل نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور پھر وہ قدم با قدم چلتا ہوا جولیا کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس کی تیز نظریں جولیا پر جیسے گڑی ہوئی تھیں، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ تم اپنے باس کا فون نمبر نہیں بتاؤ گی؟ مائیکل نے اس بار اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کرخت لہجے میں پوچھا۔ معلوم ہو تو بتاؤں، جولیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا، اور دوسرے لمحے مائیکل کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے بڑھا۔ جولیا نے پھرتی سے اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا، اس کا خیال تھا کہ مائیکل غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارے گا، لیکن مائیکل نے تھپڑ مارنے کے بجائے اپنا ہاتھ جولیا کے گریبان میں ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا، اور جولیا کا سکرٹ چرر کی آواز نکالتا ہوا پھٹ گیا۔ جولیا یکدم سمٹ سی گئی، لیکن دوسرے لمحے مائیکل کا ہاتھ پوری قوت سے جولیا کے چہرے پر پڑا اور تھپڑ کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ تھپڑ کھاتے ہی جولیا کا جسم بے اختیار ڈھیلا پڑ گیا، اور اسی لمحے مائیکل کا ہاتھ ایک بار پھر جولیا کے پھٹے ہوئے گریبان کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ مائیکل کا ہاتھ آگے بڑھتا، جولیا نے ٹانگ کو حرکت دی، اور چونکہ بندش اس کے گھٹنوں کے اوپر تھی اس لیے اس کی ٹانگ آدھی سے زیادہ اوپر اٹھ گئی تھی، اور پھر جولیا کے سینڈل کی ٹو مائیکل کی پنڈلی کی ہڈی پر پوری قوت سے پڑی، اور مائیکل بے اختیار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری یہ جرأت، مائیکل نے جھک کر اپنی پنڈلی کو سہلاتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور جولیا کی طرف بڑھا۔
اس بار اس کے ارادے انتہائی خطرناک اور شیطانیت سے بھرپور تھے، اور جولیا اس شیطان کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ تنویر کے ذمے لیبارٹری کی نگرانی کا کام لگایا گیا تھا۔ اس وقت ایکس 2 کے سامنے تو وہ کچھ نہ بول سکا، لیکن دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس بور ترین کام میں وقت نہ گزارے گا۔ کسی آدمی کی نگرانی کی بات تو کچھ اور تھی، ظاہر ہے وہ آدمی ہلتا جلتا رہتا ہوگا اور اس طرح تنویر کو بھی ہلنے جلنے کی مہلت مل جاتی تھی، لیکن کسی عمارت کی نگرانی یہ اس کے بس سے باہر تھی۔ اس لیے اس نے یہی پروگرام بنایا کہ فلیٹ سے نکل کر کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیے گا، اور جب شام کو اس کی جگہ نمانی کی ڈیوٹی کا وقت آئے گا تو وہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طرح کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس نے پورے وقت نگرانی کی ہے یا نہیں، اور اس کی بھی اس بورترین ڈیوٹی سے جان بچی رہے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے اس نے لباس بدلا، چہرے پر میک اپ کی تہیں جما کر اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ اس نے خاص طور پر ایسا حلیہ بنایا تھا کہ کوئی اسے آسانی سے نہ پہچان سکے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کوئی اسے دیکھ لے اور پھر ایکس 2 تک اس کی کام چوری کی رپورٹ پہنچ جائے۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ ایکس 2 ڈیوٹی کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی کی ایسی بھیانک سزا دیتا ہے کہ انسان قیامت تک اپنے آپ پر لعنت بھیجتا رہے۔ آج سے 2 سال قبل اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے اسی طرح جان بوجھ کر ڈیوٹی چھوڑ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خطرناک مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایکس 2 نے اسے زبان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن رات کو وہ اچھا بھلا فلیٹ میں سویا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے عین مین مارکیٹ کے کچرے کے درمیان اپنے آپ کو پڑا ہوا پایا۔ سر کے بال غائب تھے، مونچھیں، پلکیں، سب کچھ غائب تھا، اور اس کے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر تھا۔ سارا جسم گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی تماشا ہو۔ یہ تنویر کو ہی پتا تھا کہ وہ سارے شہر میں اس حالت میں پیدل چلتا ہوا اپنے فلیٹ میں پہنچا تھا، کیونکہ کوئی ٹیکسی والا اس کے نزدیک رکنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اور جب باتھ روم میں نہانے دھونے کے بعد وہ باہر نکلا تو اسے میز پر پڑا ہوا ایک کاغذ نظر آیا، جس پر تحریر تھا کہ یہ سب سے ہلکی سزا ہے اگر آئندہ ایکس 2۔ اور تنویر کا جی چاہا کہ کسی طرح ایکس 2 اسے نظر آ جائے تو وہ اس کا ریشہ ریشہ الگ کر دے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ اس تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا میک اپ کیا کہ غور سے دیکھے جانے پر بھی پہچانا نہ جا سکے۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل تیزی سے گولڈن ہوٹل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ گولڈن ہوٹل اس کی پسندیدہ جگہ تھی، وہاں ہر وقت خوبصورت تتلیوں کا جھمگٹا رہتا تھا، اور تنویر کو نظارہ حسن کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی موٹر سائیکل پارکنگ میں روک کر ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا، اسے سامنے سے جولیا ایک غیر ملکی مرد اور عورت کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ جولیا کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، جبکہ غیر ملکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ یوں جولیا کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں پی جانا چاہتا ہو۔ تنویر جولیا کو دیکھتے ہی پہلے تو ٹھٹک کر ایک طرف ہو گیا، لیکن جب جولیا ان غیر ملکیوں کے ساتھ چلتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی اور اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تو تنویر کے دل میں بے اختیار خود بدھ سی ہونے لگی۔ جولیا کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے ان کے ساتھ جا رہی ہو، لیکن تنویر کے ذہن میں بار بار اس غیر ملکی کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ غیر ملکی کی نیت جولیا کے سلسلے میں خراب ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے کم از کم تنویر جولیا کی نسبت اس قسم کا تصور ہی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جولیا کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ واپس باہر آ گیا۔ جولیا اس وقت تک ایک سرخ رنگ کی کار میں ان غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کار تیزی سے ٹرن لے کر گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تنویر بھی تیزی سے پارکنگ میں موجود اپنی موٹر سائیکل کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ اس نے ہوٹل کے مین گیٹ کے قریب ہی ایک موٹر سائیکل کو کار کے پیچھے لپکتے دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ وہ موٹر سائیکل سوار کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، وہ سفتر تھا۔ تو یہ بات ہے، یہاں بھی ڈیوٹی دی جا رہی ہے، تنویر نے موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا، مگر پھر اس کے تصور میں اس غیر ملکی کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس ابھری اور وہ اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی موٹر سائیکل آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی سڑک پر آئی اور ٹریفک کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ کار اور اس کے پیچھے جاتے ہوئے صفدر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے رفتار آہستہ کر لی، وہ صفدر کی نظروں میں نہ آنا چاہتا تھا۔ اس طرح مختلف سڑکوں پر دوڑتے ہوئے وہ ایسٹ ونگ کالونی میں داخل ہو گئے۔ پھر اسے دور سے جولیا کی کار ایک کوٹھی کے گیٹ کی طرف مڑتی نظر آئی۔ تنویر نے وہیں موٹر سائیکل روکا اور اسے ایک درخت کے تنے کی آڑ میں روک کر کھڑا ہو گیا۔ جولیا کی کار کوٹھی میں غائب ہو چکی تھی، جبکہ صفدر کوٹھی کے قریب ایک بجلی کے کھمبے کی آڑ میں موٹر سائیکل روک کر اب آہستہ آہستہ قدموں سے کوٹھی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ کوٹھی کے گیٹ کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ ساتھ والی کوٹھی کے ساتھ جانے والی گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ تنویر سمجھ گیا کہ اب صفدر کوٹھی کی پشت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ جولیا تو کوٹھی کے اندر تھی، جبکہ صفدر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ صرف کوٹھی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے، جبکہ تنویر کے ذہن میں بار بار غیر ملکی کی پرہوس آنکھیں ناچ رہی تھیں، اور چند لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے کوٹھی کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ تیزی سے کوٹھی کی سمت بڑھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا قریبی گلی میں گھستا چلا گیا۔ پھر گلی میں گھوم کر جب وہ کوٹھی کی پشت پر آیا تو اچانک اسے دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ دروازے کے قریب ہی جدوجہد کے آثار نمایاں تھے۔ گلی کے فرش پر پڑی دھول بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی شخص اوندھے منہ گرا ہے، اور اس کے ارد گرد قدموں کے نشانات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ 4-5 آدمی اس آدمی کے گرد رہے ہیں۔ تنویر نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ صفدر کو اغوا کر کے کوٹھی کے اندر لے جایا گیا ہے، کیونکہ صفدر کے قدموں کے نشانات اس طرف سے آتے دکھائی دے رہے تھے جدھر وہ گلی میں داخل ہوا تھا، اور پھر عین دروازے سے ذرا آگے وہ نشانات ختم ہو چکے تھے۔ تنویر نے ایک طویل سانس لی۔ اب اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر سرخ رنگ کی چادر سی چڑھتی چلی گئی ہو۔ یہ ایسا موقع تھا جب تنویر کے ذہن پر خون سوار ہو جاتا تھا، اور پھر وہ احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر جہنم میں بھی کود پڑنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے ہوا میں اڑتا ہوا دیوار کے اوپر جا پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دیوار پر رکا، دوسرے لمحے وہ تیزی سے کوٹھی کے اندر کود گیا۔ دیوار کے ساتھ مہندی کی گھنی باڑ موجود تھی۔ تنویر چند لمحوں کے لیے اس باڑ کے پیچھے چھپا رہا، پھر وہاں سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اصل عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کی پشت پر موجود گندے پانی کے اس پائپ کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا جو چھت تک چلا گیا تھا۔ پائپ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ کسی بندر کی سی پھرتی سے پائپ پر چڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ عمارت کی چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پر سے ہوتا ہوا وہ سیڑھیوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بڑی احتیاط اور آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ دوسری منزل کی راہداری میں آ گیا، لیکن یہاں تمام کمرے بالکل بند پڑے ہوئے تھے اور کہیں بھی کوئی روشنی کی کرن تک نہ موجود تھی۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سب سے نچلی منزل پر آ جاتا۔ چنانچہ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ سیڑھیاں عمارت کی درمیانی راہداری سے نیچے اترتی تھی۔ اسے قریبی کمرے کے دروازے سے روشنی کی کرنیں باہر آتے دکھائی دیں۔ وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگائی تو اسے کمرے کے درمیان میں موجود آرام دہ بستر پر وہی غیر ملکی لڑکی بڑے اطمینان سے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ تنویر نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور تنویر ہاتھ میں ریوالور سنبھالے اندر داخل ہو گیا۔ لڑکی رسالے کے مطالعے میں اتنی محو تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور تنویر کے اندر آنے کا احساس تک نہ ہوا، اور تنویر دبے قدموں بڑھتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ پھر اس سے پہلے کہ تنویر اسے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، لڑکی کے قریب پڑا ہوا ٹیلی فون مترنم آواز میں بول پڑا، اور لڑکی نے چونک کر رسالہ ایک طرف رکھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ تنویر چونکہ اس کی پشت پر تھا اس لیے اسے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ مارشیا سپیکنگ۔ لڑکی کا لہجہ تہکمانا تھا۔ سینڈرم سپیکنگ۔ مس، آپ کے تعاقب میں ایک مقامی شخص آیا تھا، ہم نے اسے کوٹھی کی پشت پر گھیر کر پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ باس سے بات کرو، مارشیا نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ باس نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ مصروف ہیں اور ان کا حکم ہے کہ ایسی صورت میں انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے اور کسی بھی اہم واقعہ کی آپ کو رپورٹ دی جائے۔ سینڈرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے فی الحال لانگ روم میں ڈال دو
اور جب تمہارا باس اس لڑکی سے فارغ ہوگا اس وقت خود ہی اس کے بارے میں ہدایات دے دے گا۔ مارشیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ انتہائی بے صبرا آدمی ہے یہ مائیکل بھی، ذرا سا بھی صبر نہیں ہو سکا۔ رات پڑی تھی، اطمینان سے اپنی ہوس پوری کر لیتا۔ مارشیا نے بڑبڑاتے ہوئے رسالہ دوبارہ اٹھا لیا اور تنویر کے ذہن میں جولیا کے متعلق ایسی باتیں سن کر آندھیاں سی چلنے لگیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔